गले जाए सरवर कमों की मालिक को मौला कमों तुझे, या रसूलुल्लाह सरवर कमों की मालिक को मौला कमों तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कमों तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कमों तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर के काबिश है, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर के काबिश है, ऐ जान जाम जानी तजल्ला कमों तुझे, ऐ जान जाम जानी तजल्ला कमों तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आता तुम तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आता तुम तुझे। और किसी ने क्या वो कहा था, अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सामईन किराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने इस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उस पर रोशनी डालने से पहले मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप सबसे पहले मिलकर आक़ा नामदार मदीने के ताजदार उम्मत खज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ा व मौला रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए आवाज़ से बरकत पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मैंने खुतबा मसनूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सूरह फातिहा के बाद जो सबसे पहली आयत करीमा आप जब तिलावत करना शुरू करेंगे तो आपको यही मिलेगी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। जो मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जो मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई शुबहा नहीं, जो मुक़द्दस किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं, जो मुक़द्दस कलाम है अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबहा नहीं, इसमें कोई तब्दीली नहीं, रद्द व बदल नहीं। आखिर ये कौल किसका है? ये कौल या किसी मुदब्बिर का है, या किसी मुफस्सिर का कौल है, या किसी मुहद्दिस का कौल है, या मखलूक या किसी मखलूक का कौल है, या किसी शख्सियत का कौल है? तो आप किताब उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा ना ये कौल ना किसी मुहद्दिस का है, ना किसी मुक़ब्बिर का है, ना ये किसी मुदब्बिर का है, ना किसी मुहद्दिस का है, ना किसी फ़क़हा का है, ना किसी सालिहीन का है, लेकिन रब कायनात का ये फरमाने आने शान है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जो मुक़द्दस किताब है, रब का कौल है, खालिक़ मुदब्बिर का कौल है, मुहद्दिस खालिक़ कायनात का कौल है।
اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن مقدس نزول ہونا شروع ہوا مکہ المکرمہ میرے آقا کریم پر، جب قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، اس سے لے کر دنیا آج تک 1450 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، لیکن دنیا سوچ رہی ہے کہ قرآن میں رد و بدل کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، قرآن کو بدل دیا جائے۔ ایک نام سوچے، اللہ اکبر، زمین کو پھٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ساری کائنات کا نظام رک سکتا ہے، مشرق سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی کچھ ہے نظام دنیا ہے، سب کو بدل سکتی ہے۔ شمس و قمر اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، سمندر کی طغیانی اپنا راستہ بدل سکتی ہے، سمندر کی طغیانی رک سکتی ہے، ہوا اپنا رخ بدل سکتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے قرآن مقدس مصطفیٰ کے زمانے میں نزول ہوا تھا، آج بھی ویسا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری کسی عام انسان پر نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے کہا ہے، اور میرے رب کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں اور قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا غور کریں، جب اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، پھر آخر لوگ اس میں شک ڈھونڈتے ہیں، شبہ ڈھونڈتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے تو پتہ چلے گا۔ یہی بات معلوم ہوتی ہے، وہ چشمے عدل سے قرآن کا انصاف نہیں کرتے، وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی شخص جو نبینا ہو، جو اندھا ہو، وہ یہ کہے کہ سورج کا وجود نہیں ہے، کیا اس کی بات کو مانا جائے؟ نہیں مانا جائے۔ اگر کوئی اندھا شخص یہ کہے کہ دنیا میں سورج کا وجود نہیں ہے تو کیا اس کی بات کو مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی اندھا شخص یہ کہے کہ دن و رات برابر ہیں تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح چمگادر جو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اگر وہ یہ کہے کہ سورج کا وجود نہیں ہے تو کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ بلکہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن کا مطالعہ کیا ہے، قرآن کا مطالعہ کیا ہے، وہ لوگ اس میں شک کرتے ہیں، جو لوگ اس میں شک کرتے ہیں، جو شبہ ڈھونڈتے ہیں، جو اس میں اللہ نے تو یہ بھی کہا، اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ گنجائش بھی پیدا نہیں ہو سکتی، گنجائش بھی نہیں پیدا ہو سکتی اس میں۔ آپ ذرا غور کیجیے، چشمے اندر سے دیکھیں تو پتہ چلے گا قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ آج جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو، اگر تم قرآن میں محتاجی نہیں کرتے ہو، اگر قرآن میں تم شک ڈھونڈتے ہو، اگر تم قرآن میں شک ڈھونڈتے ہو تو تمہیں ایک چیلنج ہے، وہ چیلنج جاؤ اور اپنے قدیم پہلے سپارے میں دوسرے صفحے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک کرتے ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے پیارے محبوب پر اتارا، جو ہم نے اپنے پیارے محبوب پر اتارا، تو اس کے جاؤ، اس کے مثل ایک سورہ بنا کر لاؤ، نہ ہو سکے اکیلے نہ ہو سکے تمام لوگوں کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، احباب کو بلاؤ، یہاں تک کہ رب نے کہہ دیا اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جس کی مدد لینا چاہتے ہو جاؤ لے لو، چاہے وہ سائنسداں کی مدد لے لو، چاہے وہ ڈگری یافتہ کی مدد لے لو، چاہے وہ مدبر کی، چاہے وہ مدبر کی مدد لے لو، چاہے وہ محدث کی مدد لے لو، جس کی چاہو اس کی مدد لے لو، جس کی چاہو اس کی ہیلپ لے لو، لیکن تم قرآن اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 30 سپارے ہیں اور تمام بڑی بڑی سوریں ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ رب نے کیا کہا؟ ایک سورہ بنا کر لاؤ، سورہ بقرہ بنا کر نہ لاؤ، سورہ آل عمران بنا کر نہ لاؤ، سورہ بقرہ بنا کر نہ لاؤ، سورہ آل عمران بنا کے لاؤ، سورہ رحمان بنا کر نہ لاؤ، بلکہ تم جاؤ اور ایک مثل یعنی قرآن، اگر تم شک کرتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے
تو تم جاؤ اور اس میں تم سارے کے سارے مل جاؤ، سارے کے سارے لوگ مل جاؤ، سارے کے سارے لوگ اپنی مدد سے مل جاؤ اور جاؤ تم قرآن کریم کے جیسے ایک آیت کریمہ اس کے مثل بنا کر لاؤ تو تمہیں جان جائیں گے۔ اللہ اکبر، دنیا کوشش کرتی رہی لیکن نہ لا سکی۔ اللہ اکبر، پھر آخر رب کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک کرتے ہو اس کلام کے بارے میں تو ہمیں اپنے طرف اوپر اتارا تو اس کے مثل جاؤ، ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ قرآن مقدس میں 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں بنا کر نہ لاؤ، سورہ رحمان بنا کر نہ لاؤ، سورہ طٰہٰ بنا کر نہ لاؤ، سورہ مزمل بنا کر نہ لاؤ، سورہ مدثر بنا کر نہ لاؤ، تبارک الذی بنا کر نہ لاؤ، عما یتصلون بنا کر نہ لاؤ، پہلا پارہ نہ لاؤ، دوسرا پارہ نہ لاؤ، پہلی منزل نہ لاؤ، دوسری منزل نہ لاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اپنے دعوے کی دلیل کے لیے سچے بنتے ہو تو جاؤ تم قرآن کی ایک مثل جو قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی آیت، قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی آیت مبارکہ ہے، جو سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے جسے ہمارا پڑھتے رہتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جاؤ اس کے مقابل میں یا سورہ اخلاص کے مقابل میں ایک سورہ بنا کر لاؤ، تمہیں جان جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن کا چیلنج، قرآن کا یہ مطالبہ آج کی دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں چلا جو پورا کر سکے، اور رب اس پر آخری کی ٹوکتے ہوئے ان لوگوں کو اور بتا دیتا ہے، کلن کلا واضح کرتا ہے اور فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے، قرآن کے مثل نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ چیلنج قرآن میں آیا، لوگوں نے دیکھا ایک سورہ لکھی گئی جو خانہ کعبہ پر لٹکائی گئی 3 دن تک، وہ تختی آیت کریمہ لکھ کر لٹکی رہی، لیکن عرب کے بڑے بڑے فصحاء آئے چلے گئے، عرب کے بڑے بڑے مائناز شعراء آئے چلے گئے، آخر ایک سے ایک مدبر آتے رہے چلے گئے، اس تختی کو دیکھتے اللہ اکبر قربان جاؤ، وہ رب کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ اس میں وہ نقطہ چینی کر رہے ہیں، وہ اس میں شک ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں شبہ ڈھونڈ رہے ہیں، ارے یہاں تک کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، ارے اس میں تو شک کو چھوڑو، ذہن میں بھی تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا کہ اس میں کوئی شک ہے۔ وہ تختی خانہ کعبہ پر لٹکتی رہی 3 روز تک، وہ تختی 3 روز تک خانہ کعبہ میں لٹکی رہی، لیکن کسی میں یہ طاقت نہ ہوئی، کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی۔ اگر کسی انسان کا، اگر کسی شخص کا وہ کلام ہوتا تو بنا کے ضرور لاتے، لیکن خالق کائنات کا، ساری دنیا کے مالک و مختار، ساری کائنات کے جو مالک ہے، اس کی بنائی، اس کا کلام ہے، اس کی آیت مبارکہ تھی، اس کے مد مقابل میں کوئی نہ لا سکا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اما پارے میں اللہ رب العزت سورۃ القاریہ ہے، سورۃ القاریہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، دل دہلانے والی، کیا وہ دل دہلانے والی، تو نے کیا جانا کیا دل دہلانے والی۔ عرب کا ایک بلیغ اللسان فصیح البیان، ایک فصحا آدمی ہے، اس نے دیکھا اللہ اس نے چیلنج کو قبول کرنے کو چاہا، اس نے کوشش کی قرآن کے مد مقابل، اس نے ایک صورت بنانے کی کوشش کی، اس نے ایک جو ہے قرآن مقدس کی طرح ایک سورہ بنانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ناکام رہا۔ اور اس بیوقوف نے کیا لکھا؟ سماعت فرمائیں، اس نے کیا لکھا؟ فیل کو کہتے ہیں، عربی میں فیل کو کہتے ہیں ہاتھی، اور عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، تو اس نے کیا لکھا؟ اللہ نے کہا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس نے کیا لکھا؟ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، یعنی ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا، تم نے کیا جانا، کیا تم نے کیا جانا، ہاتھی کیا ہے۔ عرب کے لوگوں نے سنا، اس کا مذاق اڑایا، تو کہا تم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے؟ ارے سنو، ہندوستان والے جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے، پاکستان والے جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے، چائنا والے جانتے ہیں کتنے مانے ہاتھی ہوتا ہے، امریکہ والے جانتے ہیں ہاتھی کیا ہوتا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے، لیکن تمہارا میں تم کو نہیں معلوم۔ رب نے کہا ہے، جو رب نے کہا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، القاریہ دل دہلانے والی، وما
अमल क़ारिया, क्या वो दिल दहलाने वाली, वमा अदराक अमल क़ारिया, क्या तूने क्या जाना क्या दिल दहलाने वाली। ये क़यामत के बारे में हमने फरमाया, जब क़यामत ऊपर करीब होगी तो एक खबरनाक आवाज़ आएगी, एक अजीब सी आवाज़ आएगी, जिसके बारे में न हिंदुस्तान वाले को पता, न पाकिस्तान वाले को पता, न बांग्लादेश वाले को पता, न श्रीलंका वाले को पता, न चीन जापान, न अमेरिका, यानी किसी को दुनिया में नहीं पता कि वो आवाज़ कैसी होगी। उसके बारे में हमने क़यामत के बारे में फरमाया, और उसने क्या लिखा, अल-फील वमल फील वमा अदराक मल फील, नहीं हाथी क्या है, हाथी क्या है, हाथी क्या है, उन्हें क्या जाना कि हाथी क्या है। अल्लाह अकबर। आप जरा कुरान में बस खत्म कर रहा हूँ, आप जरा कुरान का मुताला कीजिए, कुरान का मुताला कीजिए तो तारीख गवाह है, आज से लेकर 1450 साल दुनिया कश में कश है कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान को बदल दिया जाए, कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए, कुरान में उलट फेर कर दिया जाए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान को, जो कुरान मुक़द्दस किताब, सारी दुनिया की किताबें एक तरफ हो जाए, साइंसदान भी एक तरफ हो जाए, डिग्री याफ्ता भी सारे लोग, सारे के सारे लोग एक तरफ जमा हो जाए, फिर भी लेकिन कुरान के मद्दे मुकाबिल में एक सूरत नहीं ला सकते। लेकिन दुनिया हैरान और परेशान है कि कुरान को मिटा देंगे। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, आज से आपने तकरीबन 4 या 5 साल का आपने देखा एक लखनऊ का कोई था जिसका नाम वसीम रज़वी गुप्ता, उसने कुरान को माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन 24 आयतें करीमा बदलने की कोशिश की थी, खुद बदल गया, बाकटी हो गया। अल्लाहु अकबर। ये कुरान किसी का मोहताज नहीं, जब रब फरमा रहा है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दील नहीं, कोई बदल नहीं सकता। आप कुरान का मुताला कीजिए, तारीख गवाह है 1450 साल से लेकर अल्लाहु अकबर दुनिया सोच रही है कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान को खत्म कर दिया जाए। माशाअल्लाह कुरान को मिटाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अगरचे कुरान को माशाअल्लाह कभी सूडान में जलाया जाता है, कभी हिंदुस्तान में लात मारा जाता है, कभी कहीं कभी चीन में लात मारा जाता है, कभी जापान में, कभी कहीं अल्लाह अकबर। इसी यूपी में मदरसों को जला दिया जाता है, उन पर बमबारी कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। जरा कुर्बान जाओ, फिर भी लोग सोच रहे हैं कि जो कुरान मुक़द्दस है, जो कुरान मुक़द्दस है वो किसी कागज़ पर, कागज़ के सफ़ों को मिटा दिया जाए तो वो मिट जाएगी। प्रेस को जला, जहाँ छपने छपाने पर महदूद है वहाँ प्रेस को आग लगा दी जाए, जल जाए, प्रेस पर पाबंदी लगा दी जाए, कागज़ पे पाबंदी लगा दी जाए, कलम पे पाबंदी लगा दी जाए, जिससे वो लिखते हैं, जिससे वो लिखते हैं, जिससे सब कुछ करते हैं, उस पर मिटा दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए। भाई इस पर पाबंदी लगा जाए, पाबंदी लगा दी जाए। दुनिया ये सोच रही कि हम कुरान को मिटा देंगे, अल्लाह अकबर। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, जब कुरान रसूल ज़माना में मोहम्मद अरबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर जब मेरे मुस्तफ़ा पर कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ था, अबू लहब ने भी सोचा कुरान को मिटा दूंगा, अबू जहल ने भी सोचा कुरान को मिटा दूंगा, उतबा ने सोचा कुरान को मिटा दूंगा, शैबा ने सोचा कुरान को मिटा दूंगा, वलीद बिन मुग़ीरा ने सोचा कुरान को मिटा देगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम ने ये सोचा कि कुरान को मिटा देंगे। आज उनकी नाजायज़ औलाद पूरी दुनिया में फैली है और ये सोच रही है कि हम अगर प्रेस पर पाबंदी लगा देंगे तो कुरान मिट जाएगी, अगर हम तख्ती को जला देंगे तो कुरान मिट जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर प्रेस को जला देंगे जहाँ वो छपने छपाने पर महदूद है, लेकिन अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ, ये कलाम मजीद इतना मुक़द्दस कलाम है जो सारी दुनिया में अल्लाह अकबर फल है, इसलिए क्योंकि अल्लाह अकबर सारी किताबों को कोई अपने सीनों में महफूज नहीं कर सकता, लेकिन ये हुफ़ाज़ है, ये क़ुर्रा है जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को मुसज्जल कर लिया है और कुरान को जज़्म कर लिया है और दुनिया को ये पैगाम देते हैं। तुमने क्या जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा की अलिफ से लेकर मन्नास से लेकर सूरह फातिहा से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर सूरह मन्नास की सीन तक इन्होंने कुरान को अपने सीनों में जज़्म कर लिया
لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے. اب دنیا قرآن کو نہیں مٹا سکتی، بلکہ رب کعبہ کی قسم جب دنیا قرآن مٹانے کے لیے آگے آئے گی، وہ یہ اپنا قرہ جو ہے جو حفاظ ہوں گے وہ اپنے سینوں کو پیش کریں گے اور دنیا سے ایک پیغام دیں گے، ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ قرآن حضرات کو حق بولنے اور حق پر چلنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے. اس نے کیا خوب کہا تھا، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا خاص اسرائیل کی طرح، اور مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں دو قدم، اور مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں دو قدم. کیا بچے بیمار جم پر بے وسیلہ چھوڑ کر، بس انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. آپ لوگ سارے لوگ بولے، میں ایک نعرہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ سارے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک سارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. نعرے تکبیر.